جو جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو بات اس ٹاپک پہ اینڈ ہوئی تھی، جو ہماری بہن نے بھی کہا تھا کہ آپ ہر چیز کی تفسیر کرتے رہیں. اچھا، میں اس بات سے شروع کروں گا کرسچینٹی کی، کہ یہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ تفسیر تو اگر میں کوئی سوال کروں گا اسلام پہ تو آپ بھی اس کی تفسیریں ایک جو ہے نا اس کا دیتی جائیں گی. تو یہ اس طرح کا جواب نہیں ہوتا کہ آپ اس کی تفسیریں کرتے جائیں اور اس طرح کی کوئی بات ہو. تو دوسری بات یہ کہ ہماری بات اس پہ یہ ہو رہی تھی کیسر بھائی سے بائبل پہ، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل چینج ہو گئی ہے، تو میرا سوال یہی تھا کہ اس کو دکھانے کا جو برڈن ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ہے کہ پہلے وہ دکھائیں کہ جو چینج ہوئی ہے، جو ایک صحیح بائبل ہے. ود رسپیکٹ کرسچن بھائی، ہماری بات اس پہ ختم نہیں ہوئی تھی. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی اچھا ہماری بات اس پہ ختم ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ میں نے جو آپ کے سامنے یہ ریشنل آرگومنٹ رکھا ہے کہ اگر آپ میرا نقصان کر دیتے ہیں تو آپ کو معاف کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سزا دوں، میں آپ کو ویسے ہی معاف کر سکتا ہوں. اس چیز پہ سوچئے گا کہ آپ کو جو یہ ریشنلٹی نظر آتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے خون سے جو گناہ اول ہے اور اس کے بعد جو گناہ ہیں سارے ان کو جو کرسچن تھیم ہے وہ دھو دیے گئے. تو اس پہ سوچیے گا کہ کیا آپ کو یہ ریشنل لگتی ہے بات. ہماری یہاں پہ ختم ہوئی تھی. اچھا، شاید ہو سکتا، پر میں نے شاید آپ کو اسے جواب دیا تھا. اگر دیکھیں کیسر بھائی، اگر ہم کسی بھی انسان کو کسی بھی بغیر گناہ، جس طرح اس نے گناہ کیا اور ایسی ہی معافی دے دیں گے، تو سب سے پہلا سوال پھر شیطان یہ کرے گا کہ بھائی پھر مجھے بھی اسی طرح کی معافی دے دی جائے، کہ میں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے بھی بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی چیز معافی ہو جانی چاہیے. شور. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ کا اس کا قانون بڑا ہے یا اس کی قدرت؟ نہیں، یہ تو آپ بتائیں گے نا. دیکھیں ہمارا تو یہی ہے، اس کی کیونکہ قدرت. نہیں، میں مطلب آپ یہ سوال جو کر رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معافی کے لیے ہمارے تو یہ کانسیپٹ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. جب تک آپ نے جو گناہ کیا اس کی آپ کو پے کرنا بہت ضروری ہے، وہ ایسے آپ کو معاف پے نہیں ہوگا. کرنا آف کورس آپ کو پے کرنا بہت ضروری ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پے کیوں کرنا پڑا جبکہ گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں تھا؟ نہیں، اچھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس کے لیے کوئی ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو بے عیب ہو، مطلب قربان ہونے کے لیے. دیکھیں پھر وہ بات یہی ہے، تو اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ تو پوری ایک شریعت انہوں نے دی نا. موسیٰ شریعت میں وہ گناہ کرتے تھے، وہ تو جانور کو کیوں قربان کرتے تھے؟ ٹھیک ہے. شور. اب وہ جانور کو آرگومنٹ کیوں؟ کیا ہے اس میں؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ آپ نے کیا ہے تو آپ ہی کو سزا ملنی چاہیے اور آپ ہی کو اس کو پے آف کرنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. شور. ہاں، تو کیونکہ میں میں یہی یہ کہہ کہہ رہا ہوں رہا کہ ہوں. موسوی شریعت کے اندر تو یہ پورا قانون تھا کہ آپ نے کوئی خطا کیا تو جانور آپ کو جانور کی قربانی دینی پڑے گی. اچھا، یہ خدا نے جی قانون بنایا نا، یہ لاجیکل اس لیے ہے کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے باغ عدن میں ان کو جب چمڑے کے کرتے پہنائے تو وہ ایک کفارہ تھا کرسچن کہ بھائی، میں چمڑا. بہت جی، معافی چاہتا ہوں میں آپ سے. اختیار آپ نے کنفرم کر کے عامر بھائی کو لے کے آئی ہیں. جی اگر یہ عامر بھائی ہیں تو کیونکہ ہاں آج جگہ کل بنائی ہے. امپرسنیشن اس طرف جا رہی ہے، ہر بندہ عامر حق مفتی یاسر بنے کہ وہ آ جاتا ہے. انمیوٹ عامر بھائی کروائیے، 5 روپے کی آواز آئے گی. کیا کہیے گا عامر بھائی؟ کچھ کہیے گا کہ پتا چلے آپ ہی ہیں. کیسر بھائی، آپ کو، علینا سسٹر کو، سننے والوں کا، تمام دوستوں کو میرا محبت بھرا سلام، پیار. اور اس گستاخی کی معذرت کے آپ کی گفتگو کے دوران میں جناب شامل ہو گیا. نہیں، آپ بالکل، اللہ آپ آپ لوگوں کو موسٹ جزائے ویلکم خیر دے. اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تو میں 1 منٹ ذرا یقین دلات. 5 روپے آریہ سماجی 5 روپے. جی، اچھا، آئی ہوپ آپ کو یقین آ گیا ہوگا. ویری 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 ویلکم جناب. امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. اچھا، میں کرسچن بھائی سے ہماری گفتگو جی چل جی رہی تھی، ضرور میں ضرور ابھی حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس. ضرور اچھا، ضرور. اس میں کرسچن بھائی آپ کے آرگومنٹ میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، میں اگر گناہ کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ الہی میرے پاس اب اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. میں تمہاری عبادت کر سکتا ہوں، میں تمہاری مخلوق کا فائدہ کر سکتا ہوں، ان کو کھانا کھلا سکتا ہوں، قربانی کر کے اس کا گوشت بانٹ سکتا ہوں، امنگ ادر تھنگز، یعنی کہ میں قربانی بھی کر سکتا ہوں. تو سچویشن یہ ہے کہ میرا گناہ، میرا کفارہ. آپ کی تھیولوجی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ گناہ آدم نے کیا. یہ ہمارا ویو نہیں ہے، لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں، نقل کفر نباشد، کہ گناہ آدم نے کیا لیکن جس کے خلاف گناہ کیا، جس کی حکم عدولی کی گئی، اسی کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑا. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دیٹ؟ میں یہی تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیسر بھائی، جیسے ابھی آپ نے یہ کہا، میں پوری ایک موسوی شریعت یہ تھی کہ آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک جانور کے ایوس آپ کو دینا پڑے گا. بیل، بچڑا،
ٹھیک ہے. اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک دوسرا آپشن, بہت سارے آپشنس میں یہ ہے کہ ہمیں قربانی کر کے دینا پڑے گا کسی کو کھانا. آپ نے اپنے پیسوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گناہ کی سزا کیا ہے, آپ پہلے تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے ڈیفائن گناہ کرنا کہ کس سزا طرح کیا کا ہے. ہے. تو جی ڈپینڈ کرتا ہے گناہ, تو ڈپینڈ کرتا ہے نا گناہ کس طرح کا ہے. ہر گناہ کی ایک سزا تھوڑی ہوتی ہے. نہیں, یہ گھر نہیں ہوتی, مگر خدا یہ انسان مگر خدا کے حضور گناہ کی سزا ایک ہی ہے. وہ کیا؟ ٹھیک ہے, کہ آپ اس کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کا کٹ آف ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں, روحانی طور پہ آپ یہ بات کہہ سکتے جی, ہیں تو کہ وہ دیکھیں آپ کا چھوٹا سا بھی گناہ ہو, آپ نے 1 روپے کی دیکھیں یہ 1 روپے کی چوری ہو یا 1 ارب کی چوری ہو, چوری ہے. ٹھیک ہے, تو اب ٹھیک یہ ہے. ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں, اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مطلب آپ اگر ہم مال کو ایز ہیومن بینگ تصور کریں تو مگر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنا مال دے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو پھر بھی سیو کر رہے ہیں. آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا, آپ نے کچھ صدقہ دے دیا, کچھ بھی کر دیا, وہ بھی جانور جا رہا ہے. تو اسی تسلسل سے جو ہے وہ قربانیاں ہو رہی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے والنٹری پیش کیا, اور یہ پہلے ہی سے تھا کہ ازل سے ذبح کیا اور برا کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے تھا میں جو بے عیب ہو. جی, جو بے عیب ہو. اب اس میں 3 پرابلمز ہیں آپ کی بات میں. نمبر 1 یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ موسوی شریعت میں یہ تھا, تو یہ جو خدا کا تصور ہے بڑا مجبور سے خدا کا تصور پیش کر رہے ہیں کہ ایز اف کہ موسوی شریعت اللہ تعالیٰ پہ بھی یا خدا پہ بھی وہ نافذ العمل تھی, کہ جو موسوی شریعت میں ہوتا تھا وہ خدا کو بھی کرنا تھا, ایون دو خدا وہ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ موسوی شریعت میں لوگ خود جانور قربان کر کے اپنے گناہ کے ازالے کے لیے اسے قربان کرتے تھے, ویئرز یہاں پہ گناہ ہوا ہے خدا کے خلاف اور خدا ہی اپنا بیٹا قربان کرے. تو ایک تو اس پہ یہ پرابلم ہے. دوسرے یہ کہ ہم یہ تاثر دے رہے ہیں, تاثر نہیں دے رہے, کھل کے کہہ رہے ہیں کہ خدا پہ بھی موسوی شریعت ہے وہ بائنڈنگ تھی, ویئرز شریعت تو آتی خدا کی طرف سے ہے. دوسرا پرابلم اس میں یہ ہے آپ کی بات میں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جب خدا سے تعلق ختم ہونا شروع ہو, یا شور ہم یہ بات مانتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ جی عبد الوارث صاحب جی ضرور بہت خوشی ہوگی جی, آپ میں ان کے لیے تشریف لائیں, جگہ ہمیشہ بنا رہی ہوں, آپ فوراً اچھا جوائن کیجیے کہ مجھے ایک حمزہ علی صاحب ہیں ایکس سے, ان کو پلیز آپ ایکسپیل نہ کیجیے گا, وہ بڑی دیر سے انتظار کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں, اتنی دیر کے بعد اگر ان کو پھر اچھا بیک ٹو دا ٹاپک. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں, ختم ہو سکتی ہے بات, دیر از نو پرابلم, دیر از نو نیسیسٹی کہ ایک خون بہایا جائے. تیسری جو آپ نے بات کہی ہے یہ فلسافیکلی فلوڈ ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں جتنے آسان طریقے سے میچ کر سکوں میں آپ کے سامنے رکھوں اس کو, کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ کے نظریے کے مطابق آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہم اس پہ اب بلڈ کر رہے ہیں, جب تک آدم علیہ السلام نے یہ گناہ نہیں کیا تھا جس کو آپ گناہ کہتے ہیں, تو تب تک تو وہ بے عیب تھے, کیونکہ اس سے پہلے ہمیں کوئی ان کی طرف سے گناہ نظر نہیں آتا. ایون دو جو گناہ اول ہے وہ آدم علیہ السلام کا پھل کھانا نہیں ہے, بلکہ گناہ اول جو ہے وہ شیطان کا آدم کو سجدہ نہ کرنا ہے. That is far more plausible explanation than anything else. لیکن اگر ہم آدم علیہ السلام کی اگر بات کرتے ہیں, تو آدم علیہ السلام نے جب تک وہ پھل نہیں کھایا تھا تب تک تو وہ بے عیب تھے. باعیب تو وہ اس وقت ہوئے آپ کے نظریے کے مطابق جب انہوں نے پھل کھا لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے عیب شخص کی قربانی دی گئی, لیکن گناہ جو ہوا وہ تو اس وقت ہوا جب پھل کھا لیا گیا. سو واٹ وی آر سیئنگ از کہ با عیب تو وہ ہو چکے تھے, تو با عیب آدمی کے لیے آپ نے بے عیب بیٹے کی قربانی دے دی, جبکہ ان کی بے عیبی اس وقت سے میچ کر سکتی ہے جب کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا. عبد الوارث صاحب میں آپ کو ویلکم کہنا چاہوں گا, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے تھوڑا سا جذبہ کیا. جی پہلے تو ذرا یہ ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کا نام آپ سب ان کو کرسچن کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں, ہاں جی, تو وہ ہمارے بھائی کا ہمارے کوئی نام بھی تو ہوگا. چاہے کرسچن بھائی ہیں, ہم وہ کچھ پرائیویسی کے میٹرز ہوتے ہیں, سیکیورٹی وغیرہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو انسسٹ نہیں کرتے. کرسچن بھائی میں بھی آپ کی السلام علیکم اجازت ہے کہ عبد الوارث بھائی, میں بھی آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں میری طرف سے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے, آپ کو مل کر, آپ کو سنتے تو رہتے ہیں مگر آج بالمشافہ ہی صحیح ورچولی مل کر بڑا خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر کبھی رکھے. لائیو سیشن اٹینڈ نہیں کیا, لیکن کیسر بھائی کی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے محبت ہے کہ میں اہلاً وسہلاً, الحمدللہ جا بھی رہا. اہلاً وسہلاً, تو سر اہلاً وسہلاً, کیری آن. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. کیسر بھائی ہم اپنے بھائی سے کوئی سوال میں بھی ایز اے آڈینس پوچھ سکتا ہوں, ہمارے جو بھائی کرسچن بھائی ہیں.
اگر کرسچن بھائی اجازت دیتے ہیں تو میں اب گفتگو سے خود کو ریموو کر کے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو لے کے چلیں. کرسچن بھائی آپ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جی 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 بالکل بالکل کیسر بھائی. تو آئی جی ریموو مائی السلام سیلف. علیکم وارث بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی صحت اچھی ہے بھائی؟ جی 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 تھینک یو تھینک یو. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سر، میری ایک ایک گزارش تھی، ریکویسٹ تھی میری، وہ یہ تھی کہ میں خود ابھی تک اس کشمکش میں ہوں کہ اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارہ دے دیا ایز یو سینگ، تو پھر سر وہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ سزائیں ہیں، اور وہ سزائیں 7-8 قسم کی بنتی ہیں. لائک باغ عدن سے نکال دیا جانا ایک پہلی سزا ہے، دوسرا ان کے سبب سے زمین لانتی ٹھہری دوسری سزا ہے، اونٹ کٹارے اگانا تیسری سزا ہے، آدم اپنی محنت مشقت سے اب کما کے کھائے گا، پہلے بے روک ٹوک کھاتا تھا اب محنت مشقت سے، یہ چوتھی سزا ہے. عورت درد ذات سے بچہ جنے گی، یہ 5ویں سزا ہے. اب عورت اور جو سانپ ہے اس کے اندر ایک دشمنی ٹھہری، یہ 6ٹھی سزا ہے. تو چلے ہم مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کفارہ دیا اور وہ جو موروثی گناہ تھا وہ سے ہمیں نجات ملی، لیکن سر وہ جو سزائیں تھی، ایکچوئل جو سزائیں اس گناہ کے سبب سے ملی تھی، وہ تو آج تک ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں. چلے مسلمان تو اس کو نہیں مانتے، ان کی سزائیں بھی ان کو ملنی چاہیے، لیکن جو مسیحی اس پہ ایمان لے کے آ چکے ہیں مسیح علیہ السلام کے کفارے پہ، تو سر ان کی سزائیں آج تک کیوں ساتھ چل رہی ہیں؟ میرے خیال سے پیدائش اگر پڑھا ہو جی جی تو بالکل. اس کے جی جی تو اس کے اندر اگر میرے خیال سے آپ اس کو اس نظریے سے پڑھیے گا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو آپ درد ذہ کی کہہ رہے ہیں نا، میں 1 بائی 1 آپ کو ایڈریس کرتا ہوں. وہ لکھا ہوا ہے کہ میں تیرے درد ذہ کو بڑھاؤں گا. ادھر اب بڑھانے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے درد ذہ تھا، اس کے بعد خدا نے درد ذہ کو بڑھا دیا. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ جو بچے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ درد نہیں تھا، مگر وہ اس کے بعد درد جی بہت ٹھیک زیادہ ہے. ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا، یہ تو اوکے بات سر. ٹھیک ہے. دوسری بات، خدا نے جو سزا ہے نا اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب تک رہیں گی جب تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا. مطلب یہ مرنے کے بعد کا جو یہ والا جو ان کے سالویشن جو ہے نا، جی ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جب اب آپ کا جو ایمان ہے خدا پہ، شریعت جو ہے وہ آپ کو خدا کے پاس نہیں لے کے جا سکتی. مطلب شریعت اتنی آپ کے پاس سخت ہے کہ آپ نے چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے تو آپ نے بالکل 612 قوانین توڑنے کے مترادف ہے وہ. ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اوکے. کسی کو لیکن سر لیکن جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک شاگرد جب پوچھتا ہے کہ میں نجات کیسے پا سکتا ہوں، تو مسیح علیہ الصلوۃ جی والسلام فرماتے ہیں کہ جہاں شریعت پہ عمل کر، اس سے پہلے بھی والدین ہیں ان کی خدمت کر، یہ کر یہ کر یہ کر، اور اس کے بعد جب تمام شریعت کے احکامات بتا دیے تو فرمایا کہ جا تو میرے ساتھ بہشت میں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت تو پھر ہمارے لیے لازم بھی ہے، اور شریعت کے فوائد بھی ہیں، نہیں، اور شریعت سے جو ہے وہ نجات بھی یہ میسر آتی یہ نہیں، یہ کہاں لکھا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس؟ یہ آپ دو باتیں منا رہے ہیں. آپ یہ تو آپ ہے. ڈاکو والی بات نہیں تو وہ چلیے وہ. فردوس والا اور ہے. جب مسیح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے استاد میں بھی تیرے پیچھے ہوں، تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا کہ میں نجات پاس. تو فرمایا کہ والدین زندہ ہیں، دیکھ زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اور خدمت کرنا. تو اس کے بعد اس کا انعام کیا دیا کہ وہ نجات کا ایک پروانہ تو تھا نا. ہاں جی ہاں جی بالکل. نہیں تو اب یہ جو دیکھیں، یہ آپ جو دو ساری باتوں کو مجھے جو لگ رہا ہے جو مکس کر رہے ہیں، وہ یہ بات تھی کہ اس نے بولا کہ میں خدا کی بادشاہی کیسے حاصل کروں. اور جی آپ نے جو بات اس نے ساری خدا نے نے ساری وہ باتیں گنوائی، وہ ٹھیک ہے، جی جی. وہ آج بھی اسی طرح کا اس کو فالو اپ ہے. تو وہ پھر شریعت خدا تک نہیں نہیں پہنچا سکتی ہے نا، بتانے کا مقصد تو یہ ہے. نہیں دیکھیں، مگر میں نے جو دوسرا پوائنٹ آپ کو جو یہ بولا کہ شریعت کے اگر آپ نے ایک قانون بھی توڑا تو آپ نے 612 قوانین کو توڑ دیے. میں نے آپ سے یہی عرض کی کہ شریعت جو ہے وہ آپ کو خدا کے پاس نہیں اس طرح لے کے جا سکتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات یہ تھوڑا سا آپ نے اگر ایک گناہ کیا ہے، شریعت کا ایک توڑا ہے، تو وہ بالکل اس کے مترادف ہے کہ آپ نے 612 قوانین کو توڑ دیے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. اب آپ سے بالکل ہی ایسے ہی، تو اب آپ کا خدا سے جو وہ رابطہ ہے، جو دیکھیں آدم نے کوئی 612 قوانین نہیں توڑے، اس نے صرف ایک ہی خدا نے اس کو حکم دیا تھا کہ باغ عدن میں سے اس درخت کا پھل مت کھانا. مگر اس کو کیا انعام ملا؟ خدا سے اس کی دوری ہو گئی. خدا نے اس کو باغ عدن سے، جہاں پہ خداون اس کے پاس آ کے بات کرتے تھے، وہ ساری رفاقت ہی اس سے جدا ہو گئی.
एक शरीयत तो थी, शरीयत तो उसको खुदा ने 1-2 हुक्म के दिए थे, मगर उसने उसको तोड़ दिया एक ही हुक्म से। तो अब आप बोलें कि सर नहीं ये तो फिर उसका मैं होना अपना मुद्दा कैसर भाई के हजूर पेश करता हूँ। मसलन आदम से गुनाह हुआ, उस गुनाह की एक सजा लगाई गई, उस सजा के बाद मसीह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी गई। अब कुर्बानी के बाद यानी वो सजाएं खत्म होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? दर्द का आपने कहा कि वो बढ़ा दिया, चले वो मसीहियों के लिए कम हो गया, लेकिन क्या बाग़े अदन में वापस चले गए? क्या जमीन ने ऊंट कुटारे उगाने खत्म कर दिए? क्या आदम आज भी अपनी मेहनत मुशक्कत से कमा के नहीं खा रहा? क्या आज भी औरत और सांप के अंदर दुश्मनी नहीं है? क्या आज भी सांप जो है वो खाक नहीं चाट रहा? तो सर ये बाकी की सजाओं का क्या करेंगे? यानी इसका यूं लगता है कि बाप ने बेटे को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन जो फरियादी था वो अपनी सजाएं वहीं लेके और उसी हालत जार में जी रहा है। तो मैं कैसर भाई से गुजारिश करूंगा, कैसर भाई इस पर रोशनी डालें कि क्या ये इनजस्टिस नहीं है? Well, if it is true, then it would be injustice. अगर ये सच है तो फिर तो इसको हम injustice ही कहेंगे। लेकिन सवाल फिर ये आ जाता है कि ऑप्शंस अब हमारे पास 2 रह जाते हैं क्रिश्चियन भाई के, आइदर ये सच है, ये इनजस्टिस है या सच नहीं है, 2 ही बातें हैं। तो क्या खुदा के मुतालिक ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो इनजस्टिस करेगा? उम्मीद करता हूँ कि आपका जवाब होगा कि नहीं। तो फिर क्वेश्चन ये है कि क्या ये लगता नहीं है कि ये एक मैन मेड इंटरप्रिटेशन है, कुछ इसमें फिक्शन लग रहा है कि इंसान ने अपनी जहनी ताबीर और तशरीह को अल्लाह ताला की तरफ से एक उसने केस के तौर पे प्रेजेंट कर दिया, या ये मान ले कि अल्लाह इनजस्टिस कर रहा है? अच्छा, नहीं कुछ बात कैसे आगे चले उससे पहले क्रिश्चियन भाई और अब्दुल वारिस साहब, आप दोनों के माइक से बहुत इको भी आ रही है, मुझे बार-बार म्यूट करना पड़ रहा है, लोग भी जो है नीचे कंप्लेन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं कैसर भाई, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 मिनट दिए थे क्रिश्चियन भाई को, 10 मिनट ये, तो ये हम 20-25 मिनट से अबव जा रहे हैं। अब मैं फाइनली जो है वो 3-4 मिनट तक इस जी बात को बस अब रैप अप करने के लिए दे सकती हूँ। जी बिल्कुल, अब खत खत्म करें। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? जी अच्छा मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि जो बाइबल के अंदर जो पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है ना, कि वो ये वाली जो सारी चीजें हैं, उसके अंदर लिखा है तू खाक है और तू खाक में मिल जाएगा। ये वो वाली जो सजाएं ये जो बता रहे हैं ना, वो टिल आपकी जो जब तक आप एक जलाली बदन नहीं ले लेते, ये उसके बाद है। दूसरा ये कि ये खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो तब्दील हुई हैं। ठीक है, वो आप साइंटिफिक ले लें या आप मेडिकल ले लें या कोई और चीज़ों को आप वो ले लें, उसके बाद से वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हुई हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो एक इंसानी जो है वो एक बनाई हुई चीज़ है। मेरे पास अभी बाइबल नहीं है, वरना मैं आपको वन बाय वन उसके अंदर सारी चीज़ों को इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता, या अगर आपके पास है तो आप उसको निकालें, तो मैं आपको उसको बिल्कुल वन बाय वन आपको ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फेयर इनफ, ठीक है आपकी बात। मेरे पास भी नहीं है, बस चूंकि 2 मिनट है तो 2 मिनट में भाईजान ने कहा था कि चूंकि अगर बाइबल तब्दील हो चुकी है तो बाइबल के हवाले से ये अब मुसलमानों के जिम्मे है कि वो इसका सबूत पेश करें। तो आपसे गुजारिश ये है क्रिश्चियन भाई कि क्या बाइबल जो है ये आपके नजदीक कौन सी बाइबल दुरुस्त है? जो हमारे भाई कैथलिक है या प्रोटेस्टेंट है, आपके नजदीक कौन सी सही बाइबल है? अच्छा, बाइबल तो वो दोनों एक ही हैं, उसमें क्या फर्क है बताएं आप? उनमें एक नहीं काफी फर्क है। एक बाइबल जो है वो 66 किताबों पर मुश्तमिल है और एक बाइबल जो है वो 73 किताबों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो एक कैसे हो गए भाई? नहीं जो आपके तो इल्म में है ना कि 73 किताबों वाली है, कैथोलिक की 73 किताबों में है मुश्तमिल और प्रोटेस्टेंट की। और जो आरिफ का मुकाशफा है, उस मुकाशफे में लिखा हुआ है, जो बाइबल की आखिरी किताब है, उसमें लिखा है कि और जो कोई इस किताब में से कोई कम करे या ज्यादा करे तो वो तमाम आफतें जो बाइबल में लिखी हुई हैं उस पर नाजिल हो। उसका मफहूम ये है। तो ना तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप कहते हैं कि 66 किताबों वाली सही बाइबल है, ना तो उन पे आफतें नाजिल हुई, और अगर आप कहते हैं कि 73 किताबों वाली है तो उसमें 7 किताबें ज्यादा हैं तो ना उसमें आफत नाजिल हुई। तो इसका मतलब है कि फिर कहीं ना कोई एक किताब ही सही हो सकती है दोनों में। तो इसका मतलब ये भी तो एक चीज ये हो सकती है कि जो आप सोच रहे हैं वारिस भाई, तो उसके अंदर भी कुछ मसला हो सकता है अगर वो आफतें नाजिल नहीं हुई हैं और बाइबल चेंज भी नहीं हुई है। अब ये जो सवाल है, देखें बाइबल जो है उसका मतलब ये है किताबें, ठीक है। जी अच्छा, ये बाइबल जी का जी लफ्ज जो है वो यहूदी भी यूज करते हैं,
उसके अंदर तो जी, न्यू ठीक है। टेस्टामेंट है ही नहीं, उसके अंदर न्यू अच्छा, टेस्टामेंट मेरे है को ही ये तो नहीं। एक ये नई बहस शुरू हो क्रिश्चियन गई है। भाई, हाँ, मैंने तो आपसे पूछा था कि आपके नजदीक सही 73 वाली मैं वही बाइबल है तो या 66 वाली बाइबल है? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, देखें तो उसके बाइबल दोनों तो बाइबल बाइबल सही नहीं हो सकती ना, ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि 73 भी बाइबल अच्छी सही है और 66 भी सही बाइबल है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं वही तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बाइबल का जो बेसिक जो मफहूम है वो है किताबें। अच्छा, उसके अंदर ये जो टर्म यूज करते हैं वो यहूदी भी यूज करते हैं, मगर उसमें न्यू टेस्टामेंट नहीं है, ठीक है। तो जो कैथलिक्स ने उन्होंने एक्चुअली ऐड की हुई है ना, उसके अंदर जो आप पौलुस का खत पढ़ेंगे उसके अंदर उन्होंने वो वाली चीज को ऐड किया हुआ है कि जो उसके अंदर वो लिखा हुआ है कि हमने फलानी कलीसिया को वो खत लिखा था, तो उन्होंने उसको भी उस खत को भी उन्होंने ऐड कर भाईजान, लिया। यहाँ मैं माजरत चाहता हूँ, कैसर भाई का प्रोग्राम है, मैंने डिस्टर्ब कर दिया सारा। लेकिन मैं आपको नए टेस्टामेंट में भी किताबों के फर्क के साथ बाइबल पेश कर सकता हूँ अगर आप मुझे किसी वक्त मौका दे। लेकिन चूंकि आप ही जान ने मुझे 2 मिनट का 4 मिनट का टाइम दिया था, टाइम मुकम्मल जी हुआ जी जी चाहता है, तो आई एम वेरी सॉरी कैसर भाई कि आपके प्रोग्राम को आज मैंने डिस्टर्ब नहीं, किया। इस अल्लाह पर मुझे आप बहुत जो है फरमाए। डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं नहीं अगर ऐसा, क्रिश्चियन साहब आपके इस चैनल पर जाकर या कोई इसी तरह कोई डिबेट रखना चाहें या कोई बात रखना चाहें तो जी, आप लोग कोई भी वक्त डिसाइड रख कर लें। सकते हैं। हाँ जी वारिस भाई। जी, मैं इंशाल्लाह इसके लिए जो है वो हाजिर भी हूँ। और कृष्ण भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जी और जो थैंक यू सही थैंक रास्ता यू। है हम सबको उस पे गामजन